अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 29 अक्टूबर है, जुमा है सन 2021। 3-4 चीज़ें हैं। एक तो आपको ये बताना था कि बोल न्यूज़ पर पाबंदी लगाई है हुकूमत ने, पैमरा को इस्तेमाल किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने बोल को बंद कर दिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसी जगह हैं पाकिस्तान की जहाँ पर अभी बोल की नशियात जा रही हैं, और मैं सलाम पेश करता हूँ उन गयूर केबल ऑपरेटर्स को, उन गैरतमंद केबल ऑपरेटर्स को जिन्होंने इस इल्लीगल ऑर्डर को मानने से इनकार किया है और वहाँ पर बोल की नशरियात आ रही हैं। कानून के तहत ये अथॉरिटी जो है वो लाइसेंस किसी का सस्पेंड कर सकती है। फ़र्द वाहिद को इख्तियार नहीं है, कोई इजलास नहीं हुआ, कोई शोकाज नोटिस जारी नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने बोल की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है, क्योंकि हम वो चीज़ें, वो बात कर रहे हैं जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के अवाम से है, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की सलामती से है। जहाँ कहीं भी हुकूमत हमें नज़र आती है कानून की वायलेशन करती हुई, हम वो दिखाते हैं। हमारे पास आईना, बजाय इसके कि हुकूमत अपने आप को ठीक करे, ये इन्होंने हमें निशाना बनाया और इन्होंने बोल को बंद किया है। और जो आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार राय जो पाकिस्तान का आइन गारंटी करता है, उसकी इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। दूसरा, जो प्रोटेस्ट मार्च है, जो एहतजाज है, वो गुजरांवाला की हदूद से लोग निकल आए हैं बाहर, और रास्ते में गुजरांवाला की सड़कों से जब वो लोग निकले हैं तो दोनों अतराफ में लोग उनका इस्तकबाल कर रहे थे। उन्होंने किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। ट्रैफिक बंद थी, जाहिर है सड़क पे लोग हैं। वो पिंडी बाईपास वो क्रॉस कर चुके हैं, क्रॉस कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी लंबी तादाद है लोगों की। आगे कैंटोनमेंट का एरिया है, फिर उसके बाद गखड़ आएगा, और फिर उसके बाद वज़ीराबाद, जहाँ पर रेंजर्स जो हैं लगाए हैं इन्होंने इनको, मुजाहिरीन को रोकने के लिए। अब यही वो बात है, मैं आपको बताऊं, जो हम कर रहे थे, जो मैंने अपने पिछले वीलॉग्स में भी की, जिसमें मैंने ये कहा कि तशद्दुद से बचें, ताकत से मामले को हल करने की कोशिश ना करें। और ये जो सारा मामला है, ये ना फ्रेंच एम्बेसडर का है, ना फ्रेंच एम्बेसी का है। अब ये मामला किस चीज़ का है? ये एक अहद शिकनी का मामला है। हुकूमत ने एग्रीमेंट किया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट किया तहरीक लब्बैक के साथ, जो टीवी पर नशर हुआ, जिसमें यह कहा गया कि पार्लियामेंट में करारदाद को पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट जो फैसला करेगी वो हुकूमत को भी एक्सेप्टेबल होगा और जो लब्बैक तहरीक है उसको भी एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन इसका ऐलान खुद मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने भी किया, लेकिन फिर ये उससे ये वायलेट कर गए। मैं समझता हूँ वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने बहुत कोशिश की, वज़ीर दाखिला साहब ने, उन्होंने मामलात को संभालने की कोशिश की, बार बार उन्होंने मुज़ाकरात भी किए, और जिन मुआहदात पर दस्तखत किए वो बार बार ये टीवी स्क्रीन पर कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब के नोटिस में ला के ये दस्तखत किए। अब जाहिर है वो काबीना का हिस्सा हैं, वो वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर तशद्दुद का रास्ता अपनाया गया, अगर ताकत से मामले को हल करने की कोशिश की गई हुकूमत ने अपने तरीके से, तो शेख रशीद साहब हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। शेख रशीद साहब, मैं ये समझता हूँ कि वो इस नाइंसाफ़ी, और क्योंकि वो 16 दफ़ा वज़ीर बन चुके हैं, कितनी दफ़ा MNA बन चुके हैं, अब उन्हें और बड़ा एक देख चुके हैं वो इक़्तिदार। लेकिन ये जो झूठ वाला मामला है, जो अहद शिकनी वाला मामला है, मुझे लगता है इस पर वो साथ नहीं देंगे उन कुव्वतों का जो अहद शिकनी को समझती हैं कि ये सही काम है। एक तो ये बात। झगड़ा क्या है मैंने आपको बता दिया। कौमी असम्बली में ये पेश हो चुकी है उसी मुआहदे के तहत, और वहाँ पर इस पर सिर्फ आपने डिबेट करानी है, उसके बाद इस पर वोटिंग होनी है, और जो इसका नतीजा है वो सबको काबिल कबूल। अगर हुकूमत ये बात कर ले तो ये मामला ख़त्म, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। जैसा मैंने कहा कि वज़ीराबाद पे रेंजर्स लगा दिए गए। अब मुझे ये बात बताएं, मैंने अपने में पिछले वीलॉग्स में आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये क्या साजिश है। ये बेसिकली आज कौमी सलामती कमेटी में जो लोग मुझसे बात कर रहे हैं, जो मैं लोगों से समझ रहा हूँ, जो लोगों की राय है, जो लोगों की ख्वाहिश है यहाँ पर, वो ये है कि पाकिस्तान की, क्योंकि जो मुसल्लह अफवाज हैं, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, वो सारे पाकिस्तानी उनसे मोहब्बत करते हैं। और मुसल्लह अफवाज के नज़दीक, चाहे कोई नून लीग का हो, चाहे कोई PTI का हो, चाहे कोई पीपल्स पार्टी का हो, MQM का हो, मुस्लिम लीग काफ का हो, किसी जमात का भी हो, वो
سب کے سب جو لوگ ہیں ان کی حفاظت پاکستان کی فوج کرتی ہے. تو ایسے معاملے میں جو ایک سیاسی معاملہ ہے اس میں فوج کو لا کے متنازع کرنا، لوگوں کو اور فوج کو آمنے سامنے لانے کے لیے سچویشن کریٹ کرنا، یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے. یہ اس کا نقصان ہوگا پاکستان کو. میں جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنی سوچ پر نظر ثانی کریں، اور اس کا بڑا آسان حل ہے جو میں نے کہا کہ آپ قومی اسمبلی میں لے جائیں، اس پہ ووٹنگ کرا دیں، اور طاقت کے ذریعے اس کو حل کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ مت کریں. یہ پاکستانی اداروں کو اور پاکستان کے عوام کو یہ اس آزمائش میں آپ نہ ڈالیں، کیونکہ یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. یہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں. اسلام یہ کہتا ہے، آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، آپ اپنا وعدہ پورا کریں جو آپ نے کیا تحریک لبیک سے، اور اس کا اعلان آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن پر کیا آ کے. یہ بات ہے. اب جو آج قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ بڑا اہم ہے، اور میں آپ کو دوں گا اس کی تازہ ترین جو ہمارے پاس آئے گی، کیونکہ ہمارا کام خبر دینا ہے. الزام یہ مجھ پہ لگاتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں انٹائز کر رہا ہوں. ہم نے کبھی وائلنس کو انٹائز کرنے کی بات نہیں کی. پاکستان کی پولیس والے ہوں، جو احتجاج کرنے والے ہوں، رینجرز ہوں، سب مسلمان ہیں، سب عاشق رسول ہیں. اور یہ مشکل وقت اس لیے آیا صرف ایک وجہ سے کہ حکومت نے جھوٹ بولا. اس جھوٹ کو ہم ایکسپوز کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے، ان کا یہ فرض تھا بطور وزیر اعظم کہ وہ یا تو معاہدہ ہی نہ کرتے. اگر یہ کام نہیں کرنا تھا ٹھیک ہے، پھر ایک اور بات تھی. جب آپ نے معاہدہ کر لیا اور پھر اس کے بعد آپ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی آپ کی حکومت کے لوگ یہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ جناب یہ انہوں نے یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، اور بالکل اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. تو یہی باتیں جو پاکستان کو نقصان اور فائدے کی باتیں ہیں، آپ قومی اسمبلی میں لائیو ڈیبیٹ کر دیں، لوگوں کو بتا دیں، اور پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کر لیں. تو یہ آج قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس میں لوگ یہ چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میری جس سے بھی بات ہوئی، میں نے سوال کیا ان سے کہ کیا کرنا چاہیے پاکستان کی فوج کو. تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی فوج کو یہ چاہیے کہ وہ حکومت وقت سے یہ کہے کہ آپ کے جو سیاسی مسائل ہیں وہ آپ ان کو سیاسی انداز میں حل کریں، اور جو ادارے ہیں ان کو آپ استعمال نہ کریں. اس لیے کہ جو رینجرز ہیں، جو ٹروپس ہیں، وہ کوئی اینٹائی رائٹ فورس نہیں ہے. وہ تو محاذ جنگ پر لڑنے والی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں. ان کی ٹریننگ ایسے ہوتی ہے، جلوسوں کو ہینڈل کرنے کی ٹریننگ ان کی نہیں ہے. تو وہ فوج جو ہے وہ اس کام کے لیے ٹرینڈ نہیں ہے. تو جب ایک چیز کے پاس اس طرح کی ٹریننگ ہی نہیں ہے تو ان کو اگر آپ وہ کام دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ نتائج حاصل نہ ہو سکیں، اور یہ پھر بڑا مسئلہ مشکل ہوگا ہمارے جوانوں کے لیے بھی کہ وہ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کریں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ماضی میں کئی دفعہ جب اس طرح کی سچویشن ہوئی ہے، تو اگر آپ نے ٹروپس کو استعمال کیا ہے لوگوں کی آواز کو دبانے کے لیے، یا آپ نے جو غلط وعدے کیے ہوئے ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے. میں آپ کو تازہ ترین سے آگاہ کرتا رہوں گا، اور میں درخواست کرتا ہوں پاکستان کے دانشوروں سے، پاکستان کے سیاستدانوں سے، پاکستان کے میڈیا سے. آپ کو میرا چہرہ پسند نہیں ہے، آپ مجھ پر بالکل تنقید کریں. آپ جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں، میں نے کسی ٹویٹ پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. میں ویلکم کرتا ہوں ان کی تنقید کو. ان کے یہ تھاٹس ہیں اینڈ they have right to keep these thoughts. مجھے برا بھلا کہیں کوئی بات نہیں، بند نہیں کریں کسی کو. میں یہ ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، میری یہ پوزیشن ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں اس کی رائے میں، آپ ہمارے ساتھ کریں اختلاف. آپ کر بھی رہے ہیں، یو آر مور دین ویلکم. میں نے اپنے ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ کبھی کسی کو بلاک نہیں کیا. میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ناشائستہ زبان میں بات بھی نہیں کی. میں ویلکم کرتا ہوں تنقید کو. آپ کے جو بھی تھاٹس ہیں ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے. دس از واٹ ڈیموکریسی ٹیلز اس. لیکن کسی کو بند کرنا، میں کہتا رہا ہوں کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں حامد میر سے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں عاصمہ شیرازی صاحبہ سے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں سلیم صافی صاحب سے، کسی سے بھی، رؤف کلاسرا صاحب سے بھی، لیکن آپ ان کی آواز کو بند نہیں کر سکتے. پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. میں اپنے تمام جو صحافی دوست ہیں، مجھ سے بہت ہو سکتا ہے غلطیاں ہوئی ہوں، میرا چہرہ آپ کو اچھا نہ لگتا ہو، لیکن یہ بول کر رائٹ ہے کہ وہ ٹرانسمیشن اس کی چلتی رہے. یہ میرا بھی رائٹ ہے
کہ میں بھی آ کے اسکرین پر بات کرتا رہا ہوں. اگر میں غلط کرتا ہوں بات، اگر کوئی ایسی بات ہے جو قابل اعتراض ہے، تو اس کے لیے لیگل کورس آف ایکشن موجود ہے. پاکستان ہمیں وی شوڈ رائز ابو ناؤ، ہمیں اس کو ایک ادارہ بنانا ہے. ملک ہے ایک ہمارا، اور ہمارا پیارا ملک ہے. یہاں پر قانون کی عملداری اسی صورت میں ہوگی کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے سب سے پہلے اس کو آپ گارنٹی کریں. اور یہ آپ کو بول اچھا نہیں لگتا، ہو سکتا ہے نہ اچھا لگتا ہو، لیکن اس کو بند کرنا یہ سب سے بری بات ہے. پاکستان کا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے تمام پریس کلب، صحافتی یونین، بہت نے ابھی بیان بھی دیے، میں ان کا شکر گزار ہوں، سیاستدانوں کا شکر گزار ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک آواز بنے آپ، اور اس مسئلے کو اٹھائیں. اور یہ جو ہتھ کنڈے ہیں ڈکٹیٹرشپ کے، یہ خدا کے لیے ان کو روکیں، وگرنہ ایک ایک کے بعد سب کی باری آئے گی. اجازت دیں، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اور میں اپنی آواز، حق سچ کی آواز، انشاءاللہ جس فورم پہ بھی ہوں میں یہ بات کرتا رہوں گا. اللہ میرا حامی و ناصر ہے. آپ سے دعاؤں کی اپیل ہے. کسی کا دل دکھا ہو تو اس سے معافی کا خواستگار ہوں، لیکن پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں. اور میری جو ججمنٹ ہے، میں نے پہلے بھی کہا، اس میں ایرر ہو سکتا ہے، بدنیتی کبھی نہیں ہوگی. انشاءاللہ یہ دن بھی گزر جائیں گے. اور میری دعا ہے کہ جو لوگ گمراہ ہیں، اللہ ان کو راہ حق پہ لے آئے، اللہ ان کو ہدایت پہ لے آئے، ہمارے گناہ معاف کرے، اور ہم سب پر اپنی رحمت کرے. اس ملک عظیم پر، پاکستان پر اپنی رحمت کرے. اللہ حافظ.